واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان کے اعتبار سے لوگوں کے تین طبقات بنائے ہیں۔
3 گروہوں میں انسانوں کو تقسیم کیا ہے۔ ایک گروہ جو اللہ رب العزت کی تعلیمات پر صدق دل سے ایمان لاتا ہے اور عمل کرتا ہے، وہ مومن ہیں، ایمان والے۔ ان کو اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے، ایمان والو۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اندر اور باہر سے پکے کافر ہیں، اللہ رب العزت کی شریعت کا کھلا مذاق اڑانے والے، انکار کرنے والے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کو قبول نہ کرنے والے۔ انہیں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین کفروا کہہ کر بھی مخاطب کیا ہے۔ ایک تیسرا طبقہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ان دو کے درمیان میں ایک طبقہ ہے جو دل سے ایمان تو نہیں لاتا، اللہ رب العزت کی اطاعت کو قبول تو نہیں کرتا، لیکن اپنے اقوال کے ذریعے اور بعض اعمال کے ذریعے یہ باور کراتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انہیں منافق کہا گیا۔ قرآن کریم میں ایک سورت بھی ان کے نام سے موسوم ہوئی، المنافقون کے نام سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم کی کئی صورتوں میں اور بہت سی آیات میں منافقین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ جو آیت میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ ہم بطور مسلمان اپنے آپ پر غور کریں کہ کہیں ہمارا شمار بھی منافقین میں تو نہیں ہوتا، انہی کا کردار کہیں ہم نے تو نہیں اپنایا ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرفداری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت یہ بھی بتا چکے ہیں کہ جو مومن ہیں، مرد اور مومن عورتیں، ان کا ایک ایمانی تعلق آپس میں ہوتا ہے اور وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ منافقین کیا ہیں؟ یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ کن کاموں میں تعاون کرتے ہیں اور ان کی عادات اور اطوار کیا ہیں؟ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی کو پھیلاتے ہیں، برائی کو عام کرتے ہیں۔ جبکہ مومنوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی والے کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور منافقین ہمیشہ برائی کو پھیلاتے ہیں، ان کا یہ مشن ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنایا ہے کہ انہوں نے برائی کو پروموٹ کرنا ہے، معاشرے میں برائی کو پھیلانا ہے۔ المنکر کا لفظ اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت پر بولا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی شریعت کی مخالفت کو وہ پھیلاتے ہیں اور اس کا حکم کرتے ہیں، اس پر لوگوں کو لگاتے ہیں۔ تو گناہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ منکر ہیں۔ مومنوں کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، تو قرآن کریم کی آیات بھی ہیں مومنوں کے بارے میں، بلکہ اس خاص ہماری امت کے بارے میں کہ یہ امت محمدیہ جو ہے، اللہ رب العزت نے اس امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ اخرجت للناس، یہ تو بنائے ہی لوگوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ ہماری امت بہترین اس لیے قرار پائی کہ یہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں۔
جبکہ منافقین ہمیشہ برائی کا حکم کرتے ہیں، برائی کو پھیلاتے ہیں، دین کے مخالفت میں جو بھی کام ہو اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو، جھوٹ ہو، چغلی ہو، غیبت ہو، سود ہو، رشوت ہو، ایسی چیزوں کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق اعتقادات سے ہو، شرک ہو، بدعت ہو، شریعت کی مخالفت ہو، چاہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کی مخالفت سے ہو۔ وہ لوگوں کو برائی کا حکم کرتے ہیں۔ کسی کو سچ بولتے دیکھیں گے تو وہ ایسی منطق جھاڑیں گے کہ بندہ سمجھے گا کہ سچ بول کر میں تو شاید کو نقصان ہی کر رہا ہوں، اتنا بھی سچ اچھا نہیں ہوتا، اسٹریٹ فارورڈ ہونا اتنا اچھا نہیں ہوتا، انسان کو ڈپلومیٹ ہونا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، منافقت کرنی چاہیے، اس کے کئی چہرے ہونے چاہیے، اس کا اندر اور باہر مختلف ہونا چاہیے، پھر ہی کامیابی ملتی ہے۔ ملاوٹ جس کو اسلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تعلقی گردانا ہے کہ من غشنا فلیس منا، جس نے مسلمانوں میں دھوکہ دہی کی، ان سے فراڈ کیا، ملاوٹ کر کے اپنا سودا ان کو بیچا، دکھایا کچھ، دیا کچھ، بتایا کچھ، کیا کچھ، تو فرمایا کہ لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کا حکم کرتے ہیں کہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے ان مولویوں کے پیچھے لا کے، سچ بول کے، پیمانہ پورا رکھ کے، ملاوٹ سے بچ کے آپ کاروبار ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں چالی ایسے رہا ہے، آپ کیسے زندہ رہو گے؟ تو برائی کو ہمیشہ وہ اس کا حکم بھی کرتے اور اس کی ترویج بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے منطقیں اور دلائل بھی گھڑتے ہیں۔ برائی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی اس سے جب روکا جاتا ہے منبر و محراب سے، تو پھر اس کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حکم کرتے ہیں لوگوں کو۔ ہماری انڈسٹری جو ہے، فلم انڈسٹری، وہ ہم پیچھے نہیں رہنے چاہیے کسی سے، کنجر خانے میں ہم سب سے آگے نکلنا چاہیے ہمیں۔ ہم انڈیا کے کیوں محتاج ہیں فلمیں دیکھنے میں؟ ہم بالی ووڈ یورپ کے کیوں محتاج ہیں؟ ہالی ووڈ کے کیوں محتاج ہیں؟ ہالی ووڈ یورپ، ہمیں ان سے بھی آگے بے حیائی میں خود کفیل ہونا چاہیے۔ ہمارے لوگ بے حیائی دیکھنے کے لیے ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ہمیں اپنی بنانی چاہیے۔ اب یہ منطقیں ہیں بھئی دنیا میں کیسے اب مولوی اور ملا بن کر اپنے آپ کو 1400 سال پیچھے رکھ کے آپ کیسے ترقی کر سکیں گے؟ انٹرٹینمنٹ ایک پورا بزنس ہے اور دنیا کی ایک حقیقت ہے، آپ اس سے کیسے پیچھے رہیں؟ اب اس کے نام پر یہ منطق لوگوں کو سنا کر اور بتا کر کہ یہ ترقی کا راز ہے، اگر آگے نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں بے حیائی، فحاشی اور یعنی جو ہے اپنے ملک میں عام کرنی پڑے گی، بلکہ اس کو پروڈیوس کرنا پڑے گا اور انٹروڈیوس کرنا پڑے گا، لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ تو یہ منافقین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ایمان والوں میں، مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے، وہ ایسا ارادہ رکھتے ہیں، ایسی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی عبرتناک اللہ رب العزت ان کو سزائیں دیتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت بسا اوقات نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی فلاں فنکار اور فلاں اداکار کی قدر نہیں ہوئی ہے، ساری زندگی اس نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، انٹرٹینمنٹ دی ہے، دیکھیں مرتے وقت اس کا کیا حال ہو گیا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، نہ اولاد نے پوچھا ہے، نہ حکومت نے اس کی کوئی سرپرستی کی ہے۔ بسا اوقات دنیا میں بھی یہ نشان عبرت بنتے ہیں ایسے بدبخت جو اپنی جوانی میں اور اپنی زندگی میں اپنی ساری صلاحیتیں وہ ملک و قوم اور معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی اور یعنی پھیلانے میں صرف کرتے رہے، اور آخرت میں تو دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں بڑا ہی دردناک عذاب ان کے لیے۔ دیگر دیکھیں برائیاں دنیا میں کتنی ہیں،
منافقوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر برائی کو عام کیا جائے۔ اعتقادات میں دیکھ لیں، شرک ہے، کفر ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، دین بیزاری ہے، نماز روزے سے لوگوں کو دور کرنا ہے، دین سے لوگوں کو بیزار کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو لوگ ملیں گے، منطقیں گھڑیں گے، دلائل دیں گے کہ یہ دور ان ملاؤں اور مولویوں کے پیچھے لگنے کا نہیں ہے۔ آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے دنیا کی دوڑ سے پیچھے رہ جائیں گے۔ داڑھی رکھ کر آپ اس معاشرے میں اور سوسائٹی میں کس طرح گزارا کریں؟ آپ پردے کے دقیانوسی، نعوذ باللہ یہ الفاظ بولے جائے، دقیانوسی جو احکامات ہیں، پتھر کے دور کی باتیں ہیں، آج آپ لوگوں میں لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی حدود کی بات ہو تو کیا ہم لوگوں کو ٹنڈا کر دیں؟ نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کی جاتی۔ ہم وہ وحشیانہ سزائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ سزائیں ہم لاگو کر دیں؟ دنیا میں ہم تنہا رہ جائیں گے، پابندیاں لگ جائیں گی ہم پر۔ اس طرح کی منطقیں دے کر برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، کیونکہ برائی کا خاتمہ صرف اور صرف اللہ کے نظام میں ہے، کتاب و سنت کے نفاذ میں ہے۔ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں وہی برائی کو اصل میں ختم کر سکتی، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی نظام برائی کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کسی اور نظام کی سپورٹ کریں گے، حمایت کریں گے کتاب و سنت کے مقابلے میں، اور آپ کتاب و سنت کی نفاذ میں آڑ بنیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، تو دراصل آپ برائی پہ لوگوں کو لگائے رکھنا چاہتے ہیں، آپ برائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ منکر کا حکم کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منافقین کی نشانی۔ تو آج حکومت سے لے کر عام فرد اور انسان اور رعایا تک تمام لوگ اللہ ماشاء اللہ اس برائی کی پروموشن میں پورے کے پورے ذمہ دار بنے ہوئے۔ گھر کا ایک سربراہ ہے، وہ اپنے گھر سے برائی روکنے کا ذمہ دار ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کی مسئولیت ہوگی، اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے اس کی حکومت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جھوٹ، غیبت، چغلی، سود، رشوت اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، اور پھر انٹرٹینمنٹ کے نام پہ برائی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی اس کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، تو آپ بھی ذمہ دار ہیں، میں بھی ذمہ دار ہوں، سب ذمہ دار ہیں معاشرے میں پھیلتی ان برائیوں کے۔ ہم اگر ان کے اسباب مہیا خود کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو اگر برائی کی کھلی چھٹی دے رہے ہیں اور ایسی ڈیوائسز اور ایسے اسباب اور وسائل مہیا کر رہے ہیں، تو یہ دراصل منکر کا حکم کر رہے ہیں۔ ہم برائی کی خود اس کی نمائش بھی کر رہے ہیں اور اس کی افزائش بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں مومن بننا چاہیے، منافق نہیں بننا چاہیے۔ یأمرون بالمنکر، یہ عادت منافقوں کی ہے۔ حکومت سے لے کر ہم عام افراد تک سارے اس میں ملوث ہو چکے۔ اب یہ ایک فلم نام، وہ بڑی بدنام زمانہ، اس کا شہرہ ہے سوشل میڈیا پر، کہ وہ ایک اخلاقی گراوٹ پر بنائی گئی ہے، جس میں ہماری اخلاقی قدریں جو شرعی اعتبار سے بھی اور ہمارے ملک اور ملت کے اعتبار سے، ہمارے علاقے کے اعتبار سے، ہمارے مشرقی روایات اور اقدار کے اعتبار سے بھی وہ انتہائی گری ہوئی، نہ قابل قبول، کسی بھی صورت میں قابل قبول۔ پہلے اس کی اجازت ملی، پھر لوگوں نے شور ڈالا، اس پر پابندی لگ گئی، پھر دوبارہ سے ظاہر ہے کہ باہر سے بھی پھر ڈکٹیشن آتی ہے۔ وہ تو کہاں کہتے جی ہم تو کامیابی کے اتنے جھنڈے گاڑ چکے تھے اس فلم کی وجہ سے کہ آسکر ایوارڈ تک میں ہمیں نامزد کیا جا رہا تھا، اور ان ملاؤں کی وجہ سے آپ نے اپنے ملک کو جو بدنام کر دیا ہے کہ یہاں اظہار رائے کی آزادی کوئی نہیں ہے، یہاں وہ فلم جو ہے وہ اس کی نمائش ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر تو ہم کسی بھی ایوارڈ کے حقدار نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کی شرط یہ ہے
کہ پہلے آپ کے اپنے ملک میں اس کی نمائش اتنے دن کم از کم ہوئی ہو فلاں تاریخ سے پہلے، تو لہٰذا ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے ترقی میں ان ملاؤں کی وجہ سے۔ اور پھر حکومت نے جلد بازی میں ایک بورڈ بٹھایا اور اس کو راتوں رات منظوری بھی دے دی۔ کہتے ہیں جی ہم نے اس میں سے کچھ حصے کاٹ دیے ہیں، کچھ چیزیں وہ شاید چند سیکنڈ اور چند منٹ کی ہوں گی، وہ چیزیں اور باتیں ہم نے کاٹ دی ہیں اور اس کو ہم نے نمائش کی اجازت دے دی، حالانکہ اس کی سٹوری پوری کی پوری ہمارے اسلام کے بھی اور ہماری مشرقی روایات کے بھی خلاف۔ یعنی ایک ہجڑا بننے والا مرد، لڑکا جو اپنے آپ کو ہجڑا ظاہر کرتا ہے، پیدائشی طور پر وہ ہجڑا نہیں ہے، جس کو انگلش میں یا ہمارے عام معاشرے میں اس کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، جو پیدائشی طور پر کسی نقص کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں کوئی نقص نہیں رکھا، وہ مرد یا عورت بن کر پیدا ہوا ہے، لڑکا یا لڑکی تھا کامل طور پر۔ بڑا ہو کر وہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں، مجھے لڑکا نہیں لڑکی ہونا چاہیے، مجھے لڑکی بننا پسند ہے، لڑکی کہتی مجھے لڑکا بننا پسند ہے، اپنی فطرت سے اور اللہ کی تخلیق سے بغاوت کرتا ہے۔ بل بھی پہلے آیا اور اس پر بھی بڑی لے دے ہوئی، پھر مجبوراً اس کو بھی تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑا اور اس پر بحث بھی شاید ہو رہی ہے۔ اب اس پر فلم سامنے آئی ہے، وہ لڑکا ہے اور ایک لڑکا اس کے ساتھ تعلقات بناتا ہے اور ان تعلقات کو اچھا دکھایا جا رہا ہے۔ اب بعض دانشور ایسے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے، جس طرح قتل و غارت دکھائی جاتی ہے کہ کوئی قتل کر رہا ہے معاشرے میں ہوتا ہے، تو ہم معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے یہ دکھا رہے۔ اور بعض بدبخت ایسے ہیں، کہتے دیکھو سورہ یوسف بھی تو آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں بھی تو ایک برائی کا ذکر ہے، تو اس فلم میں کیا برا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں جہاں برائی کا، قوم لوط کا ذکر ہوا یا پھر دیگر برائیوں کا ذکر ہوا، ان کے برے انجام کو دکھایا گیا، ان کی قباحت اور شناعت دکھائی گئی، اور انسان پڑھ کر دہل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے بدبخت لوگوں کو الٹا کر اٹھا کر آسمان پہ زمین پر دے مارا، پتھروں کی بارش ہوئی ایسے بدبختوں پر۔ یہ ہے نا، اس سے انسان کو سبق ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف فلم میں کیا ہے دکھایا گیا ہے کہ ایک لڑکا اس لڑکے کے ساتھ جو اپنے آپ کو ہجڑا بنائے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، اس تعلقات کو معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ اب فلم میں اس لڑکے اور اس کے تعلقات کو اچھا دکھایا کہ اس کو ہمدردی دی گئی ہے، جس طرح ہمارے فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی ہے یا کسی سے برے تعلقات رکھتی ہے تو اس کو ہمدردی دی جاتی ہے، اس کے گھر والوں کو ظالم اور ولن بنایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے اس فلم میں دکھایا گیا ہے۔ اب بتائیں اس فلم کو دیکھنے کے بعد ان بدبختوں، ہم جنس پرستوں کی ہمدردی پیدا ہوگی یا ان کی برائی ہوگی؟ تو یہ منطقیں گھڑنے والے اصل میں نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے کہ فحاشی اور ریانی کو پروموٹ بھی کرتے، اس پر دلائل بھی دیتے، لوگوں کو حکم دیتے ہیں اس فلم کو دکھانا چاہیے جی۔ تو حکومت سے لے کر عام فرد تک ہم سب خدا نخواستہ اللہ ماشاءاللہ اس میں ملوث ہو چکے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اگلی علامت اللہ رب العزت نے بتائی، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، منافق نیکی سے منع کرتے ہیں، برائی کا تو حکم کرتے ہیں، اس کی تو پروموشن کرتے ہیں، اس کو تو پھیلانے کے لیے دن رات صرف کرتے ہیں، ہاں نیکی سے روکتے ہیں۔ معروف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی، اللہ کے احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پردہ، شرم و حیا، یہ سارا معروف ہے۔ لباس کے شرعی احکامات معروف ہیں،
پردے کے شرعی احکامات معروف ہیں، اللہ رب العزت کی نازل کردہ حدود معروف ہیں، ان سے منع کرتے ہیں کہ نہ ایسا نہ کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تم زوال پذیر ہو جاؤ گے، دنیا میں تمہیں پیچھے رہنا پڑے گا، تم تو صدیوں پیچھے چلے جاؤ گے۔ نیکی سے منع کرتے ہیں، جبکہ مومن نیکی کا حکم کرتے ہیں، وہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں، زکوٰۃ کی طرف بلاتے ہیں، روزے کی طرف بلاتے ہیں، شرم و حیا کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو لباس کے شرعی احکامات بتاتے ہیں، لوگوں کو شکل و صورت کے بارے میں شرعی احکامات، حلیہ کیسا ہونا چاہیے، کون سے بال آپ نے کاٹنے ہیں، کون سے مونڈنے ہیں اور کون سے چھوڑنے ہیں، یہ سارا کچھ معروف ہے۔ مومن معروف کا حکم کرتے ہیں اور منافق معروف سے منع کرتے۔ دیکھا نہیں، ہمارا کوئی نوجوان متاثر ہو جاتا ہے، کسی کا کوئی بیان سن کر، کوئی تحریر پڑھ کر داڑھی رکھ لیتا ہے، پورے خاندان والوں کو وقت پڑ جاتا ہے کہ جوانی میں ہی کیا اس نے مولویت اور صوفیت اختیار کر لی ہے، اور بھائی تمہاری تو ابھی شادی ہونی ہے۔ یہ تو ایسے کہتے ہیں جیسے داڑھی والوں کی کوئی شادی نہیں ہوتی، وہ کموارے ہی مر جاتے ہیں بھلا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبصورت شخص اور فرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھاری داڑھی تھی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک سینہ بھرتی تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک بہت بڑی اور گھنی تھی۔ آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت پسند نہیں؟ کوئی لڑکی اگر شرعی پردہ شروع کر دیتی ہے، اپنی کوشش اور محنت سے کسی کو سن کر اور پڑھ کر، پورے خاندان کو مصیبت پڑ جاتی ہے۔ ابھی تو اس کی شادی ہونی، اس نے اپنا کریئر بنانا تھا، ہم نے تو کسی اچھے خاندان میں اس کی شادی کرنی تھی۔ یہ جس نے اپنے آپ کو پردے میں قید کر لیا ہے، کون اس کا رشتہ مانگے گا اور کون لے گا؟ کائنات کی سب سے معزز اور معتبر خواتین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کی صحابیات، ساری کی ساری پردے میں تھیں۔ ان کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ کون سا مارکا ایسا تھا جو انہوں نے نہیں مارا؟ اخلاقی میدان میں، تعلیمی میدان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی کوئی معلمہ نہیں۔ اور صحابیات کے بڑے بڑے واقعات دین و دنیا میں، ان کی نیک نامی کے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ کرنے کے بعد تو ہمیں کوئی اچھا رشتہ ہی نہیں ملے گا۔ کالج یونیورسٹی میں ایسی طالبات کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا، ایسے اسٹوڈنٹس کو، ایسے طالب علموں کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو اپنا حلیہ اور اپنی وضاقت شریعت کے مطابق رکھتے۔ یہ وہ نفاق ہے، منافقین کی علامت ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، کہ وہ اللہ کے احکامات سے منع کرتے ہیں، ان کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان احکامات کو ترک کریں۔ اور تیسری نشانی وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کے راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھ۔ ہوتا ہے نا بسا اوقات کسی کی کوئی بات دل پہ اثر کر جاتی ہے، کوئی پر اثر واز سن لیتا ہے، کوئی تحریر ایسی پڑھ لیتا ہے، دل کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، لیکن پھر منافق جو ہیں اپنے آپ کو روک کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مجھ سے یہ نیکی ہو نہ جائے، روک کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کہیں خرچ کرنا پڑ جائے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے، ان کا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ پھنس گئے ہیں، یہاں خرچ کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کو ریاکاری کے لیے پھر وہ صرف کرتے، دکھاوے کے طور پر پھر وہ خرچ کرتے ہیں کہ چلو وہاں مجبور ہو گئے ہیں تو چلو یہ دنیاوی فائدہ حاصل کر لے۔
یہ منافقوں کی نشانی ہے. وَيَكْبِزُونَ أَيْدِيَهُمْ. جبکہ مومنوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے مال میں اضافہ کرے گا. شیطان اپنے منافقوں کو جو اس کے ساتھی ہیں ان کو ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تم کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بعد. جبکہ اللہ رب العزت مومنوں کو کیا بتاتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں مغفرت بھی ملے گی آخرت میں، دنیا میں اللہ کا فضل بھی ملے گا، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر واپس بھی کر. تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے والے بھی منافق ہیں. یہ منافقوں کی علامت ہے. مومن تو بڑا سخی ہوتا ہے، دریا دل ہوتا ہے، وہ اپنے مال کو دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا آخرت میں اس کو فائدہ دیتا ہے. اور اگلی بات نسوا اللہ فنسیہم، ان منافقوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اللہ کو بھلا دیا ہے، انہیں اپنی موت یاد نہیں، انہیں اپنی آخرت یاد نہیں. یاد رکھیں کہ منافق اس دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آخرت کو بھی مانتے تھے، جنت جہنم کو بھی مانتے تھے. یہودی تھے نا اصل میں، پتہ تھا مرنے کے بعد ہم نے جی اٹھنا ہے، ہم نے حساب کتاب دینا ہے، اس کے بعد جنت یا جہنم ہمارا مقدر بننا ہے. یہ سب منافقوں کا عقیدہ تھا، یعنی انہیں معلوم تھا، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں. ہاں کافروں میں کچھ ایسے تھے جو اللہ کو مانتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو اللہ کے انکاری، کچھ ایسے تھے جو دوبارہ زندہ ہونے اللہ رب العزت کے ہاں حساب کتاب دینے کو مانتے تھے اور کچھ نہیں مانتے تھے. لیکن منافقوں میں ایسا کوئی نہیں تھا، سب ہی اپنی موت، قیامت، حشر، جنت جہنم کو ماننے والے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ فراموش کر دی. اتنے بے خوف ہو گئے تھے، کبھی ڈر نہیں آیا کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا حساب دیں گے. ہم جو دن رات برائی کو پھیلا رہے ہیں، ہم جو دن رات اسلام پسندوں پر حملے کر رہے ہیں، ہم جو نیکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم جو اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکے ہوئے ہیں، اللہ کو کیا حساب دیں. کبھی انہیں خیال نہیں آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ناراض کر رہے ہیں، قیامت کے دن حوض کوثر پہ کیا منہ لے کے جائیں گے. داڑھی سے مذاق کرتے ہیں ہم نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم نبی کی سنتوں کا پامال بھی کرتے ہیں اور انہیں استہزاء کا نشانہ بھی بناتے ہیں، دوسروں کو بھی سنتوں پر عمل کرنے سے روکتے ہیں. قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ انہیں کبھی حیا نہیں آتی، کبھی شرم نہیں آتی، کبھی خیال نہیں آتا. اللہ فرماتا ہے نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. فنسیہم، اللہ رب العزت نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے. انہوں نے خود ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ رب العزت نے ہدایت سلب کر لی ان سے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان منافقوں پر اتنا غالب آ گیا ہے کہ اللہ کی یاد انہیں بھلا ہی دی اس نے. نہ موت یاد آتی ہے کہ دنیا میں صبح و شام دن رات میں کیا کر رہا ہوں، میری کوششوں محنتوں کا محور کیا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا نصب العین کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میں نے ایک دن مار کر اللہ رب العزت کے دربار میں حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے. میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں، میں سوشل میڈیا پہ کیا کر رہا ہوں، کیا میں نیکی کا حامی ہوں یا بدی کا میں پیروکار بنا ہوا اور اس کو پروموٹ کرنے والا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، کبھی نہیں سوچتے. شیطان نے غالب آ کر ان کو سب کچھ بھلا دیا ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ اتنے اللہ سے دور ہوئے، اللہ کو اتنا بھلایا کہ یہ شیطان کا گروہ بن گئے، شیطان کا گروہ بن گئے ہیں، یہ شیطان والے بن گئے ہیں، اللہ والے نہیں. تو منافقوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اور آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت، ہم سب اس میں شامل ہیں، بہت سے مواقع پر ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا اسلام کی تعلیمات. شادی بیاہ کے موقع پر کیا کہتے ہیں جی،
وہ جی کبھی کبھی شادی کا موقع ہوتا ہے، جی اب شادی ہے، کوئی جنازہ تھوڑا ہے، کوئی تھوڑا ہلا گلا ہو جانا چاہیے جی، نوجوان ہیں جی، بچے ہیں جی، ہم کرتے ہیں، ہم فراموش کرتے ہیں اللہ کو، اللہ کی شریعت کو۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ منافق ہو تم، شیطان نے تمہارے اوپر اتنا غلبہ کر لیا ہے کہ اللہ بلا دیا تمہیں، اللہ کی شریعت تمہیں بلا دی ہے، اور تم بڑے ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر رہے ہو، سب کچھ برداشت کر رہے ہو اور اپنی برائی پر ڈٹے ہوئے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پکا اور سچا مومن بنائے، اللہ رب العزت نفاق کی ہر نشانی ہمارے اندر سے نکال دے، اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔